ہے کہ پاکستان میں وی ہیو ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ٹرینڈ ہیومن ریسورس ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس کے بعد 2013 میں پھر موقع ملا تو پرائم منسٹر نواز شریف آسکڈ می کہ آپ اب کیا کرنا چاہتے ہیں, ہمیں حکومت میں کون سی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آئی ہیو انفنشڈ بزنس اینڈ آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ اینڈ لیٹ اس میک اے میپ فار پاکستان کہ اس گلوبل ایرا میں جس میں گلوبلائزیشن ہے, ٹیکنالوجی کی ریولوشن آ رہی ہے اور گلوبل سپلائی چینز بن رہے ہیں جس میں کہ ہمارے پرانے طریقے ارریلیونٹ ہو رہے ہیں, ہم کس طرح انٹرنلی جہاں اپنے آپ کو ریفارم کریں گے ایکسٹرنلی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر سکتے ہیں. تو وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن ویژن 2025. And mind you, when we started work on Vision 2025 in 2013, most of you would be then in schools. You might remember کہ 16 گھنٹے پاکستان میں بجلی نہیں ہوتی تھی, اور اتنی بجلی نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے گھروں میں جو وہ جنریٹرز تھے ان کی بیٹریز بھی ریچارج ہو سکیں, یا جو یو پی ایس سسٹم ہوتا تھا اس کی بیٹری ریچارج ہو سکے, اور بجلی چلی جاتی تھی اور لوگ موم بتی اور لالٹین جلانے پہ مجبور ہو گئے تھے. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ ایک اخبار نے سرخی لگائی کہ پاکستان از ان اسٹون ایج, چونکہ لوگ روشنی کے لیے موم بتیاں کینڈلز جلانے پہ مجبور تھے. اور کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ جب پاکستان کے اندر ایک خودکش بمبار نہیں پھٹتا تھا اور وہ اپنے ساتھ درجنوں پاکستانیوں کو لے کر نہیں جاتا تھا. پاکستانی قوم کے اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے عوام کے کندھے شل ہو گئے تھے جنازے اٹھا اٹھا کے. کراچی میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ کوئی آدمی مرد گھر سے نکلتا تھا تو اس کی ماں, اس کی بیوی یا اس کی بیٹی یا بہن مصلے کے اوپر بیٹھ جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ شوہر, بھائی, بیٹا شام کو خیریت سے گھر آ جائے. رات کو ٹیلی ویژن کے اوپر جب ہلاکتوں کا سکور آتا تھا تو جس دن کراچی میں سنگل ڈیجٹ کلنگ ہوتی تھی لوگ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے آج امن رہا ہے. یہ پاکستان کے معروضی حالات تھے کہ جن میں ہم نے کہا کہ ہم پاکستان کو 2025 تک ٹاپ 25 اکانومیز میں لے کے جانا چاہتے ہیں. تو ٹیلی ویژن کے اوپر جو سکرات اور بکرات شام کو آ کر مایوسی پھیلاتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں شیخ چلی کے خواب کیوں دکھا رہے ہیں, آپ اس پاکستان کو نہیں دیکھتے کہ اس کی حالت کیا ہے. لیکن میرے نوجوانوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1947 سے لے کے 2013 تک پاکستان میں 18,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی پیدا کی گئی. آئی ریپیٹ, 67 ایئرز میں 18,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی پیدا ہوئی, اور 4 سالوں کے اندر 11,000 میگا واٹ کی نئی کیپیسٹی انکریز ہوئی, پاکستان میں انسٹال ہوئی. اسی طرح in 4 years we were able to construct 2,000 kilometers of new motorways. آج کراچی سے لاہور, اسلام آباد یا ناردرن ایریاز میں جانے کے لیے لوگ اگر فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوں so they prefer to travel on motorway instead of traveling by air with their families. چونکہ 5-6 لوگوں کا کنبہ بائی ایئر جائے تو اس کو 1.5-2 لاکھ روپے کی ٹکٹس آتے ہیں, لیکن وہ موٹر وے کے ذریعے کراچی سے پشاور یا اسلام آباد یا مانسیرے اور یا جتنے ہلی ایریاز ہیں یہاں پر 30, 40, 25, 35 ہزار کے پیٹرول کے اندر اور اپنی سواری کے ساتھ آرام کے ساتھ سفر کر کے ٹریول کر لیتے ہیں. گوادر اور کوئٹہ کے درمیان
سفر جو ہے 2 دنوں کا تھا، لیکن جب 650 کلومیٹر سڑک بنی تو آج اسی گوادر اور کوئٹہ کا سفر جو ہے وہ 8 گھنٹوں سے کم ہو گیا ہے۔ آج ڈیرہ بگٹی سے نوجوان سکھر ملتان لاہور موٹر وے لیتا ہے اور وہ دوپہر کی کڑاہی لاہور کے اندر کھاتا ہے اور شام کو ڈیرہ بگٹی میں جا کے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ کنیکٹیوٹی اور آپس میں سوسائٹی کے لنکیجز ہیں کہ جو شاہراہوں کی تعمیر سے اور انٹیگریشن کو کنیکٹیوٹی کے ذریعے کرنے سے آپ کو ڈیویڈنڈز ملنا شروع ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارا عمل بھی مکمل ہوا۔ 3 سالوں کے اندر چائنا سے $29 بلین انویسٹمنٹ سی پیک کے اندر پاکستان کے لیے میٹیریلائز ہوئی، اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ سی پیک ایک خواب ہے، جب پاکستان کے اندر ان منصوبوں نے ہماری معیشت کو تبدیل کرنا شروع کیا تو 2017 میں میرے پاس امریکہ کے ایمبیسڈر آئے، برطانیہ کے ایمبیسڈر آئے، یورپ کے ایمبیسڈر آئے، جاپان کے ایمبیسڈر آئے، اور سب کا ایک تقاضا تھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں پاکستان میں سی پیک کے تحت کیسے سرمایہ کاری کر سکتی ہیں۔ تو پاکستان all of a sudden became darling of the world because for the first time the world started seeing Pakistan not as a haven for terrorists but as a haven for Chinese investments۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر چائنیز یا بلینز آف ڈالرز انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں تو اس سونے کی کان میں سے ہم کیوں نہیں کوئی فائدہ اٹھا رہے، تو ہمیں بھی وہاں جا کے اپنے آپ کو پوزیشن کرنا چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے جو دنیا کی اکانومیز کی پروجیکشن کی، اس میں they projected that Pakistan, if it continues on this trajectory, by 2030 it will be among the top 20 economies of the world. And that was validation of our Vision 2025 goal، جس کے تحت ہم نے یہ کہا تھا کہ 2025 تک we will be in the top 25 economies۔ سو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انفارچونیٹلی 2018 میں یہ سب کچھ جب چل رہا تھا تو پھر دیر واز اے regime change and we adopted a different path and Vision 2025 was thrown out of the window. And today we are at a point کہ وہ سارے ملک جن کے ایمبیسڈرز ہمیں یہ آ کر کہتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کہاں کر سکتے ہیں، آج ہم ان سب ملکوں کو ترلے اور منت کر رہے ہیں کہ ہمارے جو کریڈٹس ہیں ان کو آپ رول اوور کر دیں، چونکہ ہم وہ ادا کرنے کی ابھی ذرا مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ 2018 میں when I left Ministry of Planning, Pakistan's development budget was 1,000 billion and Pakistan's defense budget was 1,000 billion. Neither defense was at the cost of development, nor development budget was at the cost of defense budget. Defense and development budget were both 1,000 billion rupees. But after 4 years, when I have come back to Ministry of Planning, today what I inherited was 550 billion rupees development budget. And if you discount it to 2018 value, probably 300-350 arab rupees ka. So اور پہلی دفعہ میں ابھی I was telling the faculty, for the first time we have faced a situation that Finance Ministry on 1st of April, that was almost 10 to 12 days before our assuming this government or our coming into power. 10-12 days before our coming into power, Finance Ministry had said they have no money to release in the last quarter for development budget. So technically or internally, the country had gone broke.
میں نے یہ آپ کو کہانی اس لیے سنائی ہے کہ جب میں نے یہ ویژن 2010 کا سفر شروع کیا تھا، the country was celebrating 50 years of independence. And what I am telling you where we are today or where we have landed is on 75th anniversary of Pakistan. Pakistan certainly did not deserve to see such condition on its 75th independence anniversary. So in a way, I can easily say کہ پاسٹ 25 ایئرس اگر ہمارے 6 قدم آگے کو بڑھے تو 8 قدم پیچھے کی طرف دھکیلے گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم 97 کے مقابلے میں بیٹر آف نہیں ہیں بلکہ پیچھے ہیں۔ میرے نوجوانوں، مجھے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ آپ پاکستان کے پلاننگ منسٹر ہیں تو آپ کے لیے کیا پرائرٹیز ہیں، میں انہیں 2 چیزیں کہتا ہوں کہ آئی جسٹ تھنک اباؤٹ 2 things. One, I don't think کہ how will be the next year. What haunts me every day and night کہ I represent a generation that has seen past 25 years gone wasted. With our best of intentions, due to no other reason, پاکستانی نیشن میں کسی سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، کسی کے مقابلے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش ہم سے زیادہ دیانتدار ہیں؟ کیا وہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں؟ کیا وہ ہم سے زیادہ بہتر پالیسیاں بناتے تھے؟ ہمارے اندر قابلیت کی کمی نہیں، ہم اتنے جتنے وہ ہیں اتنے ہم بھی دیانتدار ہیں ایز اے نیشن، ہمارے اندر پالیسیز بھی ویسی بنانے کی صلاحیت ہے۔ One thing has made the difference. If Pakistan is not what it deserved to be today, it is because of our checkered political history, instability and lack of continuity of policies. اگر ہمارے ملک میں بھی 10 سال کے لیے پالیسیز کے تسلسل کو چلنے دیا گیا ہوتا تو آج پاکستان ان سب ملکوں سے آگے ہوتا، چونکہ 99 سے پہلے پاکستان ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 اکانومی تھا، لیکن ہم نے خود کو کرائسس میں، انسٹیبلٹی میں، پالیسیز کی ڈسکنٹینیوٹی میں رکھا تو وی لاسٹ دیٹ پلیس۔ سو مائی وری از کہ if I am standing before you representing my generation and telling you that we have lost a great opportunity in last 25 years, I think that what will my children and their generation, which are you, one of you is most likely going to be standing up here in 2047 when Pakistan will celebrate its 100th independence anniversary, inshallah. So what will a representative of your generation say to his or her future generations? Okay, guys, we finally did it. We made it. And we are proud that we seized past 25 years and Pakistan is today among the top 10-15 economies of the world. Or will your representative also have to cut a sorry figure like I as a representative of my generation have to cut? So this is point 1. Point 2, Pakistan is blessed with a great opportunity that 2/3 of our population is young. اگر اس نوجوان آبادی کو ہم نے ایجوکیشن، سکلز اور صحیح سافٹ ویئر دے دیا تو پاکستان ہیز اے ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ۔ لیکن اگر ہم اس یوتھ بلج کو سکلز، ویلیو سیٹ اور اپرچونٹیز نہ دے سکے تو یہ ایک ڈیموگرافک ڈیزاسٹر بھی بن سکتا ہے۔ اور میرے لیے جو بہت بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں جس رفتار کے ساتھ I have seen brain drain taking place in this country,
اگر پاکستان سے ہر ٹیلنٹڈ فرد باہر چلا جائے گا تو اس ملک کو کون بنائے گا؟ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے لوگ آپ اس ہال کے اندر بیٹھے ہیں، اگر اتنے لوگ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی قسمت بدلنی ہے، میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کی قسمت بدل سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو دا رائٹ پرسکرپشن، اور فرسٹ پرسکرپشن جو چائنا کے اندر انہوں نے اپنے بچوں سے لے کے بڑوں تک کو پڑھا دی ہے کہ ڈیولپمنٹ ڈپینڈز آن اسٹیبلٹی اینڈ سوشل سالیڈیرٹی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کے اندر عدم استحکام ہو، ایک سوسائٹی کے اندر کانفلکٹس ہوں، اور وہ سوسائٹی یہ دعویٰ کرے کہ ہم بہت ترقی یافتہ ملک بن جائیں گے۔ If you look at this universe, you're all scientists and engineers. اس یونیورس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے، کتنی گیلیکسیز ہیں، کتنے سولر سسٹمز ہیں، کتنے سٹارز ہیں جو اپنے اپنے آربٹس کے اندر موو کر رہے ہیں، اور کتنے بلیک ہولز ہیں وہ چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ رہی ہیں۔ لیکن اگر یہ کائنات اپنے وجود کے اوپر کھڑی ہے تو اس لیے کھڑی ہے کہ دس یونیورس آپریٹس آن دا پرنسپل آف ہارمنی، کہ جتنے بھی اس یونیورس کے اندر سب سیٹس ہیں، وہ سب سیٹس اپنی آئیڈینٹی رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ نہیں کر رہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنائز ہو کے اس پوری یونیورس کی پل اور پش فورسز کو بیلنس کر کے ایک سٹیبلٹی عطا کر رہے ہیں۔ دس از دا ریزن کہ یہ کائنات اپنا وجود رکھتی ہے۔ یہی وہ پرنسپل آف ہارمنی ہے جو کسی بھی آرگینک سسٹم کو، کسی بھی ہیومن سسٹم کو کامیاب ہونے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ لیڈرشپ از ناٹ an art of conflict. Leadership is an art of collaboration. Success does not come from negative synergy. Success comes from positive synergy. And what is positive synergy? Positive synergy is that as a leader, you should be able to make 2 + 2 5 or 6. But if you put the system on the path of conflict, then 2 + 2 does not even make 4. It makes 2 + 2 -2 or -1 or 0. So, mere naujawano, what I want to share with you is that today we have number of challenges. The first challenge we face is at a civilizational level. If you look at Muslim civilization, it is in crisis globally. But there was a time of glory. And what distinguishes us from that period of glory to today our position or state of misery? The difference is کہ اگر اس دور کے اندر نوبل پرائزز دیے جاتے تو 100 میں سے 80 نوبل پرائزز مسلمان سائنسدان لیتے، چونکہ اس دور میں البیرونی پیدا ہوتا تھا، الخوارزمی پیدا ہوتا تھا، ابن خلدون پیدا ہوتا تھا، اور اس کے اندر مسلمان جو قرآن کا ماڈل ہے، آبزرو، انکوائر، ریفلیکٹ، اوپن مائنڈ کے ساتھ وہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے اور ان کے اندر اپنی ریسرچ کے ذریعے نئی انوویشن تلاش کرتے تھے۔ تو فادر آف آپٹکس واز اے مسلم سائنٹسٹ، فادر آف فزکس واز اے مسلم سائنٹسٹ، فادر آف کیمسٹری واز اے مسلم سائنٹسٹ، فادر آف الجبرا واز اے مسلم سائنٹسٹ. But today we have become victim of cut and paste knowledge, borrowed knowledge, copied knowledge.
and we have failed to become producers of new knowledge, original knowledge. आज इजराइल एक छोटा सा मुल्क है जो पेटेंट्स वो फाइल कर रहा है, 52 Muslim countries cannot match the innovation that is taking place in one tiny country, Israel, which is even smaller than Karachi. So there lies the problem کہ ہمیں اپنے تعلیم کے اندر سے، ہمیں اپنے ریسرچ کے اندر سے انوویشن پیدا کرنی ہے. اسی لیے ویژن 2025 ہی کو آپ دوبارہ ریوائیو کرتے ہوئے I want to share with you that we have asked Higher Education Commission to develop a 7-step evaluation model for all universities of Pakistan. Each university of Pakistan will be evaluated and ranked on 7 indicators. The first will be academic excellence, which is a pretty straight instructional job کہ آپ کیسے پڑھاتے ہیں، آپ کے پڑھانے کے سٹینڈرڈز کیسے ہیں. But a university is not just supposed to be an instructional place. University is supposed to be more than that. Second indicator جس پہ evaluation ہوگی کہ how good is a university in research and innovation. I remember when I was graduating from Wharton School, so in our last semester we had a professor who was outstanding teacher, and he was in that semester voted by the students as the best teacher of the school. اس کو award ملا. لیکن اسی سیمیسٹر میں we learned کہ اسکول نے اس کو ٹینیور دینے سے انکار کر دیا. ہمارے لیے بات ناقابل فہم تھی کہ بھئی ایک جو بیسٹ ٹیچر ہے اس کو یہ اسکول جو ہے وہ اس کو جانے دے رہا ہے، اس کو کہتا ہے کہ وی کانٹ کیپ یو. تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ یو فیل ٹو پروڈیوس دا ریسرچ جو ہمیں مطمئن کر سکتی کہ آپ نے ہمارے پائی کی ریسرچ کیا. سو ایک یونیورسٹی کی جو باٹم لائن ہے از ناٹ جسٹ اباؤٹ انسٹرکشن، اٹس اباؤٹ ریسرچ. اینڈ ناٹ جسٹ ریسرچ بٹ انوویشن. اور انوویشن کا جو بیرومیٹر یا انڈیکیٹر ہے دیٹ از ہاؤ مینی پیٹنٹس کین یو رجسٹر with your research. The third indicator for all the universities will be the academia and industry linkage. We again cannot afford to have pure research. We are a developing country. So har university ko we are going to incentivize کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز کرے اور اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی مل کے پاکستان کے پرابلمس کے سلوشن نکالیں. Fourth indicator is what is the contribution of the university in terms of its community contribution. Social engagement kya hai? University is not supposed to be just mere ivory tower of knowledge کہ جہاں پہ دنیا کے آئی وی لیگ کے پی ایچ ڈیز اکٹھے ہو جائیں اور پورے ملک کی کریم اسٹوڈنٹس کی آ جائے. یونیورسٹی از آلسو سپوز ٹو کنٹریبیوٹ in the society through its contribution towards developing communities, underprivileged communities. So universities کی کیا contribution ہے کہ وہ community development اور society development کر رہے ہیں. Fifth, that what is the technology capability of that university? Technology enablement کیا ہے اس کی؟ چونکہ اب جو ایجوکیشن کا پیراڈائم ہے خاص طور پہ کووڈ کے بعد اس نے ڈیجیٹل اسے بیک بون دے دی ہے، لہٰذا ڈیجیٹل کیپیبلٹی، ٹیکنالوجی کیپیبلٹی کیا ہے، اس کی لیبس کیسی ہیں. Sixth, how good is the corporate governance? Because university is an organization and it ought to operate as a high performance organization. So اس کی اپنے انٹرنل سسٹمز کتنے ایفیشینٹ ہیں، اپنے بجٹس کو کیسے افیکٹولی وہ استعمال کر رہے ہیں. اینڈ فائنلی seventh, each university will be counted for the quality of the graduates it produces.
What is their market acceptability? How good are they? Not in terms of their market acceptability. How good are they with the value set that they carry? क्या वो सिर्फ पैसे कमाने की मशीन है या वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हैं? तो एक ओवरऑल एवेल्युएशन प्रोडक्ट की इस 7 क्राइटेरिया के ऊपर वी विल हैव a university or higher education system on the pattern of British Football League. You know that there is a Premier League in British football, which is the League of the Champions. And then there is a National League. So we will also have a National League where universities' basic job would be to provide access to underprivileged areas, access to underprivileged sectors of society, so that each boy and girl has equal opportunity for higher education. But then there will be a Premier League of 12 to 15 universities, which we hope to see in next 10 years join the top 200 ranking of the world, जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेटिंग्स के साथ एक मुकाम पैदा करें, and they become university of choice not only for Pakistani students but also for the international students and international faculty. So we hope if there is continuity and stability and we continue this path, there is no way that GIK cannot be one of those Premier League universities where students would be as much interested to join as they would like to go to MIT University in Boston. So finally, let me say to you that we are at a great point in history where there are two paths before us. If we do business as usual, there is sure path of destruction. Because we carry such a burden of population, we add one New Zealand to our country every year and one Australia to our population every 5 years. With this burden of population, if we are not growing at 6 to 8% annually, we will collapse under our own burden. So the choice is very clear. Either we have to break the path of the past of instability and have stability in the country and become an economic nation, because 21st century is a century of economic ideologies. It is not a political ideology. वो 20th century में बड़े बड़े नारे लगते थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के, कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, कैपिटलिस्ट कैंप्स थे. Today, my young Pakistanis, the world is categorized by 3 groups: G7, G20 and G77. Who are the countries that are in G7 or G20? Does anyone ever ask them what system do you have? They only ask them what is your per capita income. So अगर किसी मुल्क की खुशहाली नहीं है, उसकी अपनी इक्तिसादी ताकत नहीं है, तो नारों के साथ, वो तकरीरों के साथ दुनिया में इज्जत नहीं कमा सकता. आपकी बैलेंस शीट ठीक होनी चाहिए, आपके पास वो इक्तिसादी ताकत होनी चाहिए कि आप किसी के मोहताज ना हो. और ये करने के लिए हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमने 75 सालों में पाकिस्तान को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कंट्री नहीं बनने दिया. क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी बनी, जैसे मैंने कहा विजन 2010 बनाया, विजन 2025 बनाया, वो 2-4 साल में हुकूमत लपेटी और वो विजन भी गया. किसी पॉलिसी को कामयाब होने के लिए 10 साल चाहिए. आप देखिए, आप में से कई फार्मिंग रूरल एरिया से भी लोग होंगे. अभी आजकल वीट की प्लांटेशन हो रही है. If you plant the best of the best wheat seed और गंदम का बीज लगाने के बाद अगर आप जमीन पे हल चलाने से बाज नहीं आएंगे तो वो बीज उगेगा नहीं कभी भी. आपने जितना हल चलाना है बीज लगाने से पहले चला लें.
ایک دفعہ بیج آپ زمین میں لگائیں گے، پھر اس زمین کو آپ کو سٹیبلٹی دینی پڑے گی تاکہ وہ سیڈ جرمینیٹ کرے، وہ ایک پلانٹ بنے اور وہ اپنا پھل دے۔ تو پاکستان کے لیے بھی اگر ہم نے مستقبل سیکیور کرنا ہے تو our future depends that from $32 billion export, how fast can we go to $100 billion export? Whether we do it in 5-7 years or 10-15 years, these are two different trajectories. Now, if you have to do that kind of an exceptional job, can you do it through negative synergy or positive synergy? Pakistan more than ever needs today collaboration, not conflicts. And I would end by sharing with you my personal story. 5 years ago, I survived an assassination bullet. And that bullet did not hit my leg, it hit me on my stomach. And also it pierced through my elbow, and that bullet is still in my stomach. Allah subhanahu wa ta'ala saved me and gave me a new life. But every day, I ponder on that incident, why that incident happened. Because ایک نوجوان کو اتنا ہیٹ فیڈ کیا گیا تھا، اتنی اس کے ذہن میں نفرت ڈالی گئی تھی کہ اس نے سمجھا کہ وہ میری جان لے کے کوئی بہت بڑا جہاد کرنے لگا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور عقل کی صلاحیت دی ہے، لیکن 2 وائرس ایسے ہیں کہ اگر اس دماغ کے اندر وہ 2 وائرس آ جائیں تو یہ انسان حیوان بن جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہیں prejudice and hate. Pakistan is a democratic country. Democracy is about pluralism. And what is pluralism? Pluralism is that me and you can have equal right to disagree, and yet we can have equal status. To be equal, we don't have to be same. We can be different, and yet we can be equals. Dear students, democracy and pluralism کی مثال میں ہمیشہ نوجوانوں کو دیتا ہوں، وہ 4 نابیناؤں اور ہاتھی کی مثال ہے۔ ایک نابینا نے ہاتھی کی ٹانگ کو چھوا، اس نے کہا ایلیفنٹ از لائک اے کالم۔ دوسرے نے اس کے پیٹ کو چھوا، اس نے کہا کہ ایلیفنٹ از لائک اے راک۔ تیسرے نے اس کے کان کو چھوا، اس نے کہا ایلیفنٹ تو بڑا فریجائل سا نرم و نازک سا جانور ہے، تم دونوں جھوٹے ہو، تم دونوں ڈاکو ہو، تم دونوں غلط بات کر رہے ہو۔ تیسرے نے ہاتھی کی ٹرنک کو چھوا، اس نے کہا ہاتھی تو ایک سانپ کی طرح کا جانور ہے، تم تینوں ہی سارے فراڈ ہو اور تم تینوں ہی بے ایمان ہو۔ نوجوانوں اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، وہ چاروں سچ بات کر رہے تھے، لیکن ان چاروں کی ریالٹی ان کے ایکسپیرینس کی ریالٹی تھی، جبکہ اصل حقیقت ان چاروں کے ایکسپیرینس کا سم ٹوٹل تھی۔ دس از دا ایسنس آف پلورلزم، کہ وی may all be right and yet we may all be different. لیکن that difference should not allow any one of us to think that anyone who does not think like him or her is any less Pakistani or any less human being. So یہ اگر ہماری سوسائٹی میں ٹالرنس نہیں ہوگی، اور مجھے اس بات کا خطرہ اس لیے آتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ سم ٹائمز I am quite upset to look into this fact کہ انتہائی غلیظ زبان اگر کوئی استعمال کرتا ہے کبھی، تو میں اس کے لیے انٹرسٹنگلی جا کے دیکھتا ہوں کہ اس کو پروفائل دیکھو کہ کون بندہ ہے، یہ کوئی جاہل ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کون ہے؟ And he turns out to be a student of nanotechnology in some foreign university. He turns out to be some doctor. تو اگر ہم پڑھے لکھے لوگ انٹالرنس کا شکار ہو جائیں گے، اگر ہم پڑھے لکھے لوگ پولرائزیشن کا شکار ہو جائیں گے،
تو مجھے بتائیے کہ یہ پاکستان کانفلکٹ کے ساتھ ترقی کرے گا یا کولیبریشن کے ساتھ ترقی کرے گا؟ تو جب تک ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو برابر کا پاکستانی سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارا نقطہ نظر طریقہ کار فرق ہو سکتا ہے لیکن ہم سب ایک ڈیسٹینیشن پہ جانا چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستان کو مضبوط اور پاکستان کو عظیم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے اسلام آباد سے لاہور جانا ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی موٹر وے سے چلیں, بڑے آرام سے سفر ہوگا, بھیرا کے اندر سروس ایریا بہت اچھا ہے, وہاں پہ ذرا کافی شافی پی کے پھر آگے چلے جائیں گے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں, جی ٹی روڈ سے چلتے ہیں, پٹرول کم خرچ ہوگا, حیصل ہے ذرا ٹریفک کی اور زیادہ رش ہوگا لیکن پٹرول کم خرچ ہوگا. تیسرے کہہ سکتے ہیں کہ آؤ شام کی ریل کار ہے, ڈرائیونگ ضرور کرنی ہے, گپے مارتے ہوئے پہنچ جائیں گے لاہور. لیکن اگر کوئی کہے کہ صرف ریل کار کا سفر ہی لاہور پہنچنے کا واحد راستہ ہے اور جو جی ٹی روڈ اور موٹر وے کی باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل ہی ناہنجار ہیں, یہ غدار ہیں, تو مناسب نہیں ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں مستقبل کے لیے پاکستان میں ایک ایسا سپیس کریٹ کرنی ہے کہ جہاں پر ہم اپنے نہ صرف سیاسی نظریات بلکہ ہمارے زبان کے, نسل کے, مذہب کے جو بھی پس منظر ہے, ہم سب اپنی اس آئیڈینٹی کے ساتھ ایک لارجر آئیڈینٹی میں خود کو مرج کرنے کی صلاحیت رکھیں اور ٹیم پاکستان کام کرنے کی صلاحیت سے محروم نہ ہو جائیں. یہ پولرائزیشن ہمیں اس سطح کے اوپر نہ لے جائے کہ جہاں ہم ایک دوسرے کو پاکستانی ٹیم کے ممبر کے طور پہ قبول کرنے سے انکار ہو جائے. اینڈ دس از ویئر آر فیوچر لائز, بیکاز ایز اے سیڈ, سکسیس از ڈپینڈنٹ آن پازیٹیو سینرجی. سکسیس از ڈپینڈنٹ on the ability of the system to generate collaboration amongst different elements of the organization or society. And success depends کہ کتنی positive synergy 1-1-11 کی آپ نے کہاوت سنی ہوگی, وہ پیدا کرنے کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں. تو اس لیے I wish you well. اور ایک آخری بات یہ ضرور میں کہوں گا, دیکھیے آپ کو گریجویشن کے بعد I am sure each one of you will have tremendous opportunities. اس ملک نے آپ کو بہترین تعلیم دی ہے, اس کے بعد آپ کو امریکہ بھی بلائے گا, اس کے بعد آپ کو دبئی بھی بلائے گا, اس کے بعد آپ کو کینیڈا امیگریشن بھی دکھائے گا, کئی لوگ چلے بھی جائیں گے. میں نے بھی جب تعلیم حاصل کی تھی اور واٹن کا ایڈمیشن ایسے بھر رہا تھا تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ اگر ہم آپ کو داخلہ دیں گے تو گریجویشن کے 10 سال بعد آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ تو مجھے یاد ہے کہ 1983 میں جب میں ایڈمیشن ایسے لکھ رہا تھا تو میں نے لکھا تھا کہ گریجویشن کے 10 سال کے بعد I would like to see myself serving my country through a public office. تو 84 میں گیا, 86 میں نے ڈگری لی. I took first flight back home and I don't need to tell you, having a Wharton MBA opens fortune for you in America. کسی بھی آپ فارچون 100 کے ہیڈ کوارٹر میں چلے جائیں تو وہ ریڈ کارپیٹ کے ساتھ آپ کو ریسیو کر لیتے ہیں. لیکن my thinking was کہ مجھے اس مقام پہ میری ماں نے پہنچایا ہے جس کا نام پاکستان ہے. اور اگر کوئی شخص جس کو صلاحیت مل جائے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, جب اس کی ماں کو اس کی ضرورت ہو تو وہ کہے کہ ماں تمہارا کوئی خیال کر لے گا, میں تو ذرا نوٹ کمانے امریکہ جا رہا ہوں, تو آپ ایسے بچے کو کیا کہیں گے؟ And when I decided to come back to Pakistan, I did not expect کہ مجھے کوئی ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ دے گا کہ here is a young man who has done his MBA from an Ivy League university, ٹاپ بزنس اسکول آف دا ورلڈ سے پڑھ کر آ رہا ہے, تو آؤ اس سے پوچھو کہ اس کو کس کرسی پہ بٹھانا ہے. I knew کہ I am going to a country which is a developing country, which will have problems, which will have resistance to face someone like, to accept someone like me. I did face that resistance. In 1988 I wanted to contest election.
I was not given that ticket because jitne wahan ke local leaders the, they joined hands and they forced Mr. Nawaz Sharif کہ جی آپ نے اس کو ٹکٹ دیا تو ہم سب چھوڑ دیں گے, and he was forced کہ وہ withdraw کریں. 1990 میں پھر میرے ساتھ یہ کہانی ہوئی, لیکن ultimately 93 کے اندر I took oath of office as member of National Assembly. In 7 years, I realized the goal which I had set for 10 years. This country can, I promise you, can deliver any dream you have for yourself, provided you work hard enough and you are consistent on your path. This country has immense opportunities. پاکستان کے اندر بھی امریکہ اور دبئی ہے, provided کہ ہم اس کے لیے محنت کریں. پاکستان میں بھی you can create your own opportunities, provided we work hard enough, جتنا ہم باہر جا کے محنت کرتے ہیں. تو اس لیے آپ میں سے جتنے بھی لوگ اس سوچ کے ساتھ زندگی کو آگے لے کر چلیں کہ اگر اس ملک نے آپ کو اس قابل کیا ہے تو آپ نے بھی اس ماں کو بے سہارا چھوڑ کے بھاگ نہیں جانا ہے. اس ماں کو اس قابل کرنا ہے کہ ہم دنیا میں پراؤڈلی کہہ سکیں کہ our country is a leading economy of the world. And I see this future generation of Pakistan capable of doing it. And our job today only is to create an enabling platform. And we are committed to creating those opportunities. We have set up a US-Pakistan knowledge corridor جو 2016-17 میں ہم نے شروع کیا تھا, بٹ انفارچونیٹلی 4 سال وہ سرد خانے میں رہا. اس کے تحت ہم نے 1000 PhD اسکالرشپس فنڈ کیے ہوئے ہیں فار اینی پاکستانی who can get admission in a top American university. So every year there is an opportunity for 1000 scientists, engineers, young scholars to get admission in a top US university and get funded under US Pakistan Knowledge Corridor, which is 100% Pakistan government initiative. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھائیں گے. 75th انڈیپینڈنس اینیورسری کے اوپر ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کیا یادگار کام کریں, تو ہم نے پھر 75 اسکالرشپس جس میں 40 PhD کے ہیں اور 35 ماسٹرز ڈگری کے ہیں, جو دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز ہیں ان کے لیے فلوٹ کیے ہیں. اس میں پرنسٹن بھی ہے, اس میں اسٹینفورڈ بھی ہے, اس میں MIT بھی ہے, اس میں ہارورڈ بھی ہے, اس میں آکسفورڈ بھی ہے, اس میں کیمبرج بھی ہے, اس میں پین بھی ہے, اس میں شکاگو بھی ہے, اس میں دنیا سنوا چائنا کی بھی ہے. ساری دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں یوتھ آف پاکستان کے لیے چیلنج ہے. اینی ون ہو کین گیٹ ایڈمیشن ان دا ایریاز دیٹ وی ہیو ڈیزگنیٹڈ, you will get a scholarship and you go and study there and get best of the best education. So I hope کہ آپ لوگ ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیں گے. This is youth development, کہ یوتھ کو positive opportunities create کریں کہ they have the skills, they have the education so that وہ ایک نیا جہان آباد کریں. And let me finish by Iqbal's پوئم اور ورسز, کیونکہ یہاں پر سب نے اقبال کے شعر ہی سنائے, تو میرے بھی سب سے پسندیدہ اقبال کے جو اشعار ہیں, I think they hold capture the true essence of our crisis today. Iqbal says, آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے, کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک. تیری جو کمپریہنشن ہے وہ کدھر چلی گئی ہے. کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق, ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک. تو میرا خیال ہے کہ وہی نظر اور وہی نشتر تحقیق پیدا کرنے کی ضرورت ہے
جس نے ابن خلدون پیدا کیے, ابن سینا پیدا کیے, الخوارزمی پیدا کیے. If we produce these qualities, then we are second to none. I wish you success and I hope this science event really shows how talented you are, and I congratulate you. Pakistan Zindabad. وفاقی